ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ابن جریر نے قارون کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ قارون بن یسہر بن کاہس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یسہر اور دوسرے کا نام عمران تھا۔ چنانچہ یسہر کے گھر قارون پیدا ہوا اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ قارون بہت ہی خوبصورت اور شکیل آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور بھی کہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا، اور یہ شخص بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ بھی اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر آپ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی حاصل کر لیا تھا، اور وہ اس علم کیمیا کے ذریعے سے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونے میں تبدیل کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس علم کیمیا کے ذریعے سے بہت زیادہ مال و دولت کا مالک بن گیا۔ چنانچہ بے شمار مال و دولت ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر واقع ہو گیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون بہت ہی جہ و جلال کے ساتھ اس طرح سے نکلا کہ وہ سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر ارغوانی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا، اور اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں اور غلام زیوروں سے آراستہ تھے، اور ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، اور سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان میں سے جو لوگ دنیا کی رغبت رکھتے تھے کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی، اور کچھ لوگ جو کہ آخرت کے احوال کا علم رکھتے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو اے دنیا کے طلبگارو، جو آدمی ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کا ثواب اس دولت اور شان و شوکت سے بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے قارون کو اتنی مال و دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو کہ چمڑے سے بنائی گئی تھیں اس کو 60 خچر اٹھایا کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو 300 اونٹنیاں اٹھایا کرتی تھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد قارون کو اپنی مال و دولت کا نشہ چڑھنے لگا، اور وہ اپنے آپ پر اترانے لگا اور بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتیاں کرنے لگا۔ ایک دن اس کی قوم کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے قارون اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ چنانچہ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹکرا دیا اور کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے، مجھ پر کسی قسم کا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی احسان نہیں کیا، میرے اندر اس کی صلاحیت تھی اور میں نے خوب محنت کی اور کوشش کی، لہذا اللہ عز و جل نے مجھے یہ میری محنت اور میرے علم پر سب کچھ عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا، اور جو جماعت اس کی چاہنے والی تھی ان سب کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ سے بدظن اور متنفر ہو جائیں۔
چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، 1000 درہم اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا۔ دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں وعظ و نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو یہ سن کر قارون کہنے لگا کہ یہ حکم سب کے لیے یکساں ہے یا پھر نہیں ہے، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ حکم سب کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ زنا کرنے والا میں ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ پھر قارون بولا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو بلا لاؤ۔ پھر جب وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، جو بات سچ سچ ہے وہ بتا۔ چنانچہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے کانپ اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا تھا، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے دیا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو قارون کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تجھ کو نبوت کے ذریعے سے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے بھی مال و دولت کے ذریعے سے تجھ پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور میرے لیے بد دعا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو میرے لیے بد دعا کرتا ہے یا پھر میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ تو قارون کہنے لگا کہ پہلے میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، جو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہ ہوئی۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی اسی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ پر کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی شخص قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھنس گیا۔ اور قارون کے ساتھ جو 2 منحوس آدمی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس وجہ سے زمین کے اندر دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور زمین اور خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال و دولت کے نشے سے محفوظ رکھے۔